إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ المؤمنون ایمان والوں کا تعارف بھی ہے اور ایمان والوں کا منشور بھی ہے. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا کیسے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں، یا ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے. کامیابی انہیں کو ملے گی جو یہ اس کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی وہ پوری کرے گا. تب اس میں پہلی بات جو اللہ پاک نے کہی ہے قد افلح، اسی سے یعنی وہ کامیاب ہو گئے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی مشن پہ آیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمانا کہ تم نے یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا تھا، جاؤ کھاؤ پیو جناب التبائی مچاؤ اور واپس آ جاؤ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. یہ جو ترجعون ہے، لوٹ کر آنا، یہی ہمارا بتاتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ہماری ایک ڈیسٹینیشن ہے، ہماری ایک اوریجن ہے اور ہمارا ایک مقصد ہے، مشن ہے. ہماری اوریجن بھی اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ نے کام طے کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسا بننا ہے، اور پھر اللہ کی طرف پلٹ کر ہم نے جا کر حساب دینا کہ ہم وہ کام کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے. لہذا بڑی چھان پھٹک کے ساتھ اس کام کا تعین کرنا ضروری ہے. اور جب انسان خرچ کر رہا ہو، چونکہ ہمارا اصل سرمایہ وقت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ انسان جیت کر آئے یا ہار کر آئے. اور اس حساب سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تیزی سے گزرتا وقت جو ہے یہ گواہ ہے کہ انسانیت خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. یعنی جس طرح تم گزار رہے ہو نا ٹائم، یہ بتاتا ہے کہ تم خسارے سے دوچار ہو گئے. سوچ سمجھ کر وہ طے کرتا ہے کہ یہ ان کاموں میں شامل ہے جن کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یا اپنی مرضی سے میں کچھ کر رہا ہوں. ٹائم اگر ہم خرچ کر دیں گے ان چیزوں پر جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو ہم نے کہیں سے کاٹ کر ہی وہ لگایا نا. آپ جب پیسہ غلط خرچ کریں گے تو آپ نے کہیں کسی کا حق مار کر ہی پھر اس کو دوسری جگہ لگایا ہوگا. یہ بات سوچنے کی کہ جب اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو اور پوچھے یہ کام تو ہم تو کوئی اور ہی کام کر کے ہیں، جو کام کرنے آئے تھے دنیا میں تم امیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گئے، وہی نہیں کر سکے جو اللہ نے کہا تھا، باقی سارے کام کر رہے ہیں ہم. تو افلاح یہ بتا رہا ہے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی امتحان میں پڑے ہوئے جس میں یا فیل ہونا ہے
یا پاس ہونا، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ری ٹرائل کا بھی کوئی موقع نہیں، ری ٹیسٹ کا بھی کوئی موقع نہیں۔ سوال کریں گے، منتیں کریں گے، رب ارجعون، اے اللہ میں پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو میں پیچھے ترکہ چھوڑ آیا ہوں میں اس میں جا کے اچھے اچھے کاموں میں اس کو لگاؤں۔ کلا، ہرگز نہیں، تم پلٹ کر نہیں جا سکتے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو وہ جملہ ہے جو وہ اب کہتا ہی رہے گا، جب نئے کسی عذاب میں ڈالا جائے گا وہاں یہی کہے گا، اللہ اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ تو ایک دفعہ میں نکال کے تو دیکھ، پھر اگر ہم نے پلٹ کر یہ کیا تو ہم جیسا پھر ظالم کوئی نہیں۔ قال اخسؤ، چپ کرو، شٹ اپ، قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بات مت کرو، انہ کان فریق، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا اللہ ہم ایمان لائے، تو ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم مجھے بھی بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون، تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے۔ آج ان کی جزا یہ ہے، فإنی جزیتہم اليوم، آج میں نے انہیں یہ جزا دی ہے، بدلہ دی ہے، اس کا جو وہ صبر کرتے رہے، بما صبروا، تمہارے یہ تانے جھیلتے رہے۔ اللہ والوں کو لوگ ڈھیر دیتے ہیں، بندہ جو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے تو پھر لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، اور یار کچھ نہیں ہوتا ایسے، اس طرح پیٹ نہیں بھرتا، فلاں فلاں کام کرو اور ہو جائے گا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، کہ آج بس وہی کامیاب۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا کتنے رہ کر آئے ہو، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے سال رہ کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے سوال، قالوا لبثنا یوما، ایک دن رہ کر آئے، پھر وہ کہیں گے دن بھی زیادہ بتا دیے، یوما او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ فصل العادین، تو اپنے گننے والوں سے پوچھ لے کتنا اعتماد ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تھوڑا رہ کر آئے، الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں یہ بات اس وقت پتہ چل جاتی کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس وقت تو تمہارے پہاڑ جیسی زندگی تھی، گزرتی نہیں تھی، جس سے پوچھو کہتا ٹائم پاس کر رہا ہوں، رمضان میں تاش کھیلتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں، اس وقت یہ پاس ہی نہیں ہوتا تھا تم سے، آج تمہیں احساس ہوا کہ ایک دن گزار کر آئے ہیں۔ تو ہم کسی مشن پر آئے ہیں جس میں یا کامیاب ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں۔ کامیاب ہونے والوں کی منزل بھی متعین کر دی گئی ہے، فیل ہونے والوں کو بھی متعین کر دی، تیسری کوئی منزل نہیں۔ 2 ہی اسٹیشن ہیں اس زندگی کی ٹرین کے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے اسٹیشن پر ہم پھر اپنے اتر جاتے ہیں، اور وہ پھر یا تو جنت کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فإنہا الجنۃ ابدا او النار ابدا، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی آگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث، آپ نے رشتہ دار اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کوئی گائیڈ اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اسی کے ساتھ اس کی اپنی زندگی بھی جڑی ہوتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں بفرض محال ساری انسانیت کو دھوکہ دے سکتا تو بھی میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں، تمہیں دھوکہ کبھی نہ دیتا، تم میرے اپنے ہو۔ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، میں ساری دنیا سے اگر بفرض محال جھوٹ بولتا بھی میں تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو لتموتن کما تنامون، تم اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے جس طرح سوتے ہو۔
یہ فطرت کا حصہ ہے، سونا اور جاگنا، جینا اور مرنا، کوئی اوپری بات نہیں۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم اٹھائے جاؤ گے اسی طرح جس طرح تم جاگ جاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی، کوئی 9 مہینے نہیں لگنے۔ فإنما هي زجرة واحدة، بس ایک جھڑکی میں نے دینی ہے، اٹھوئے۔ فإذا هم بالساہرة، وہ جاگ جائیں گے۔ سہرۃ اللیل کس کو کہتے ہیں؟ جگراتا۔ فإذا هم بالساہرة، وہ جاگ جائیں گے اور کیا کہے گا؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ نیند۔ الحمدللہ الذی، جب آپ اٹھتے ہیں صبح تو کیا کہتے ہیں؟ احیانی بعدما اماتنی، جس نے مجھے زندگی دی مارنے کے بعد۔ اتنی ساری بات ہے، دھوکے میں نہ رہیں۔ ثم لتجزون بما تعملون، پھر تمہیں جزا دی جائے گی جو تم کرتے رہے ہو۔ ہمارا یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا جو معاہدہ ہے، جو کنٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ آخرت میں لیں گے۔ وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اصل میں پوری جزا مل ہی قیامت کے دن سکتی ہے۔ ہم ڈیلی ویجز نہیں ہیں کہ 4 نمازیں پڑھ لی اور ہاتھ آگے کر لیا کہ بڑے نمازی ہیں پھر بھی ہماری نہیں سنتا۔ وہ بھائی صاحب نمازوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، وہ کھا نہیں گیا تمہاری اجرتیں ہیں، کیا جلدی مچاتے ہو تم؟ ٹائم محدود ہے، منزل کا تعین ہے، مقصد کا تعین ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے وہ کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز نماز، ایمان کے بعد پہلا ٹیسٹ ہی نماز کا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کے ترک پر کفر کی وعید سنائی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو معاہدہ آپ نے سائن کیا اسی کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹریکٹ سائن کیا، آپ وقت پہ ڈیوٹی پہ چلے گئے، وہاں آپ لیٹے رہے، ٹانگیں ٹیبل پہ رکھ لیا آپ نے، تھوڑی آدھا گھنٹہ سو بھی لیا آپ نے، کوئی فون بھی کر لیا آپ نے۔ یہ کوتاہیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کر جاتا ہے مسٹیک، لیکن حاضری تو لگی ہوتی ہے نا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی حاضری نہیں لگی، وہ سائن کر کے ڈیوٹی پر ہی نہیں کی، سمجھ لگی؟ اب اس کے بعد باقی سارے اعمال ختم ہو جاتے۔ جب آپ ڈیوٹی پر ہی نہیں گئے تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں پروجیکٹ کیا ہے؟ اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہی نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت، اگر یہ ٹھیک نکل آئی سارے اعمال ٹھیک نکل آئیں گے، جو بھی کوتاہی ہوگی اللہ پاک معاف کر دے گا۔ بندہ کہیں کھڑا ہو اور باپ وہاں سے گزرے گا، ایشو سے پانی پینے گیا تو رحمان کا تمام مشکل ہے۔ کوتاہی معاف کر دی جاتی ہے، اگنور کر دی جاتی ہے۔ غیر حاضری بغاوت ہوتی، نماز ترک کرنا بغاوت ہے۔ من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں عیب بھی کرتا ہے بندہ، نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کا کیا فائدہ؟ ہو بھائی نماز کا فائدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ دوسرے کو جھڑک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم یہ کرتے ہو تو اس کلمے کا کیا فائدہ، اس ایمان کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ بس کر، ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا۔ گناہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر تم اس کے ایمان پر جو ہے وہ انگلی مت اٹھاؤ کہ وہ بے فائدہ ہو گیا ہے۔ یہاں بندے کو مزدوری نہ ملے، بھیک مانگ کر کھائے، لیکن پاسپورٹ اگر اس کے پاس ہے تو یہ پتہ ہے کہ ڈیپورٹ ہوگا تو کہاں جائے گا۔ ایمان تو مومن کا پاسپورٹ ہے۔ اعمال کا تعلق جو ہے وہ سہولیات کے ساتھ ہے، لگژری کے ساتھ ہے۔ کس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ بندہ مومن ایمان کا حقدار، جنت کا حقدار ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور کافر جو جہنم کا حقدار ہوتا ہے وہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں۔ نماز اس پر فرض ہی نہیں، تو محاسبہ کیوں ہوگا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے ہم تمہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ روزہ اس پر فرض ہی نہیں۔ اگر اس کی سزا زیادہ ہوگی تو ان چیزوں کی وجہ سے ہوگی جس کی وجہ سے معاشرے میں دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ وہ اعدت للکافرین، جہنم اصلاً ان کے لیے تیار کی گئی، جنت اصلاً اعدت للمتقین، ان کے لیے۔ تو وہ مومن کامیاب ہوں گے جو پہلی چیز الصلاۃ، العہد بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان کنٹریکٹ، عہد، تعاقد، عقد جو آپ سائن کرتے ہیں، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا عہد ہے۔ ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا سال کے بعد کنٹریکٹ رینیو ہوتا ہے، 5 سال کے بعد ہوتا ہے، آپ کا لائسنس 10 سال کے بعد ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی 10 سال کے بعد ہوتا ہے، شناختی کارڈ بھی 10 سال کے بعد ہوتا ہے۔ کہا کہ ایمان کی تجدید نماز سے نماز تک ہوتی ہے۔ فجر پڑھی ہے مومن ہے، زور آئی ہے نہیں پڑھی، کنٹریکٹ ایکسپائر کر گیا اسے۔ اب سوچ لیں اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو۔ یہ نماز بڑی اہم چیز، ایمان کے بعد پہلی شرط یہی ہے۔ روزہ تو ہو سکتا ہے بندہ معذور ہو، بیمار ہو، پھر سال بعد آتا ہے، اس دوران بندہ مر جائے۔ حج کی ساری زندگی بندے کو استطاعت نہ ہو، اب تو ویسے بھی یہی حال ہے، لگتا ہے کہ غریب جو ہے ان کو ساری زندگی نہیں ہوگی، امیروں کے لیے لگژری ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا ہے جب کہ یا تو ان 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں قیام کرو اور حج کرو، اتنی استطاعت ہے تو حج کرو، 55,000 درہم کا، 50,000 درہم کا پیکج۔ اور غریب گھر نہیں بنا سکتا بیچارہ، تو وہ اتنا مہنگا کہاں سے حج کرے؟ اب وہ بھی امیروں کے کام ہو گیا ہے، یا جو پھر وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں منی لانڈرنگ کے لیے، اور کچھ نہیں۔ تو حج کی بھی استطاعت نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ ساری زندگی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ 100 بکریاں جس دن پوری ہوتی تھی ایک ذبح کر لیتے تھے، 100 بکریوں سے شروع ہوتی، 100 بکریوں کے بعد ایک بکری۔ حضور 100 جس دن پوری ہوتی تھی اسی دن ایک ذبح کر لیتے تھے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، غریب ہے، امیر ہے، مسافر ہے، حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے اور دشمن سامنے کھڑا ہے اور پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جب یہ نماز شروع کریں گے تو ہم حملہ کر دیں۔ فرمایا نبی جب آپ ان میں ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آپ ان میں سے ایک گروہ لے لیں، ایک گروہ مورچوں پہ کھڑا رہے، ایک آپ کے پیچھے ہے۔ جب یہ پہلی رکعت کے 2 سجدے کر لیں تو یہ ریورس ہو جائیں، چلے جائیں پیچھے مورچے پر، وہ پیچھے مورچے والے آ جائیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایک رکعت وہ پڑھ لیں آپ کے پیچھے، پھر وہ اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور واپس چلے جائیں، وہ پہلے والا طائفہ واپس آ کے پھر اپنی نماز پوری کرے۔ اور اس دوران کرنا یہ ہے کہ اسلحہ تم نے خذوا حذرکم واسلحتکم، خبردار ہو آنکھیں نیچے سجدے والی جگہ پہ رکھ کے یا بند کر کے نہیں رہنا، آنکھیں ان کے مورچے پر کافروں، کیونکہ موومنٹ ہے کہ کوئی نہیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، کھڑے نہیں ہو کر، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر، اشارے سے، سجدہ نہیں سجدہ، رکوع اشارے سے کرو، وقت کا پتہ نہیں تو بھی نماز پڑھنی۔ سطر اس میں فرض ہے، جیسے قبلہ فرض ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ کہا اگر تمہیں قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، تم صحرا میں ہو، ستاروں سے بھی تعین نہیں ہو سکتا، آسمان پر بادل ہیں، دن میں تو تم سورج سے اندازہ کر لیتے ہو کہ اس طرف سورج جاتا ہے، ہمارا قبلہ اس طرف ہے۔ تو نماز کی شرائط میں قبلہ بھی شامل ہے۔ تمہیں قبلے کا تعین نہیں دیا، کہ نماز چھوڑ دو، کہا نہیں، جس طرف بھی اپنے اندازے سے تم منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ ادھر ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تمہارا منہ ہو جاتا ہے اللہ ادھر ہی ہے۔ یہ مشرق مغرب یہاں اسی گولے کے اوپر ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو مشرق مغرب بن گیا۔ یہاں سے ذرا اوپر جائیں کوئی مشرق مغرب نہیں، سب اللہ ہی اللہ چاروں طرف۔
بندہ ہے، بندے کو لوٹ کر چلے گئے، کپڑے بھی اتار کے وہ لے گئے کہ یہ سڑک پہ نہ چلا جائے اور کسی کو فریاد کرے، کسی گاڑی والے کو بتائے اور وہ فون پہ بتا دے کسی کو، اور آگے چوکی پہ لوگ ہماری تلاشی لے لیں. کپڑے بھی اتروا لیے اس کے، بندے کے پھینک دیا اسے. وہ کہتا جی نماز کا وقت آ گیا تو میں اب کیا کروں. مادر صاحب ننگا کر کے مجھے پھینک کے گئے وہ، تاکہ میں شرم کے مارے دبا رہوں، ادھر دبکا رہوں اور میں سڑک پہ جا کے شور نہ کروں. نماز کا وقت ہے، میں کیا کروں. تو نماز معاف نہیں. نماز کا وقت آ گیا، وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے وہ نماز ساری پڑھے گا دو زانوں، اور رکوع و سجود سجدے سے ہی کرے گا، اشارے سے کرے گا. وہ دونوں سر کے اشارے سے، رکوع میں تھوڑا سر جھکائے گا اور سجدے میں زیادہ سر جھکائے گا، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اس حالت میں وہ سجدہ بھی نہیں کرے گا، رکوع بھی نہیں کرے گا. اسی طرح دو زانوں بیٹھ کے اس نے نماز ادا کرنی ہے. یہ ہے نماز. خاشعون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایک ہوتا ہے خشیت، خشیہ ڈر. وہ ڈر ہوتا ہے جو ہمارے ہاں اس کو زبان میں کہتے ہیں یرک جانا. وہ عبداللہ شیخ و پوری ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اے موسیٰ یرکینا، یہ ہے کہ اندر باہر ظاہر نہ کرے آپ انسان، لیکن اندر سے کانپ جائے. خشیت وہ ہوتی ہے کہ بندہ بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے خدا سے ڈر رہا ہے. یہ تھے صحابہ، یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا ان سے ڈرتی تھی، وہ خدا سے ڈرتے تھے. بڑھیا نے کہہ دیا کہ عمر کو چھوڑوں گی نہیں. کہا ماں عمر کو کیا پتا یہاں صحرا میں تو رہتی ہے اور یہاں تو. کہا اگر نہیں پتا اسے تو کس نے کہا تھا یہ بوجھ اٹھائے امارت کا. اور بڑی منتوں ترلوں سے معاف کروایا اماں سے کہ اماں اب عمر سے راضی ہوگی. کہاں اب راضی ہوگی. پھر بتایا کہ میں عمر ہوں. یہ خشیت. ایک ہے خشع. خاشعون کا مطلب ہے ان کی تڑ ختم ہو جاتی ہے. کپڑے کو مایا لگی ہوتی ہے، شملے کو ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے، سوٹ پہنا ہوا کڑ کڑ کرتا ہے، وہ مایا لگی ہوتی ہے اس میں. جب اس کو دھوتے ہیں تو اس کی تڑ ختم ہو جاتی ہے. کہا کہ نماز میں ان کی تڑ ختم ہو جائے، ڈھیلے پڑ جائیں، مولڈ ہو جائیں. اللہ پاک نے اس کے بڑے طریقے اس کے سمجھائے کہ ان کی جلدیں کانپ جاتی ہیں. ثم تلین جلودہم، جلدیں ان کی نرم پڑ جاتی ہیں. زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. چہروں پہ نظر آتا ہے کہ یہ خدا والے ہیں. سیماہم فی وجوہہم، اس سے مراد یہ گھٹا نہیں ہے، پورے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے. حضور سے پوچھا گیا نا ای الجلساء خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بہترین کمپینین کون ہے جس کے ساتھ بیٹھا جائے مجلس میں؟ آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیا، تو جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو سیمام کا مقصد یہ ہے ثم تلین جلودہم، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان میں فرعونیت نہیں ہوتی. یہ ہے تار ٹوٹ جائے. ادا کیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے اللہ میں نے ہر چیز سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر، بس تو ہی بڑا ہے، میں چھوٹا. تیرے ہوندیاں سوندیاں معبودا، تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جی میں ہوا. جہاں تیرا حکم موجود ہے وہاں میری بات جرم ہے کہ میں کون، میری مرضی ہے، یہ جرم ہے. میری کیا، تو تیرا حکم موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو
اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، زیادہ سیانے مت بڑھو، زیادہ حکیم مت بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جہاں اللہ رسول کا حکم مل گیا بات ختم ہو گئی. تم بہت بڑے عالم، تم بہت بڑے امام، تم بہت بڑے فلاں فلاں فلاں. جب ان دونوں کا حکم موجود ہے تم زیرو ہو گئے ہو. تم اندھیرے کے چراغ ہو لیکن سورج کے مقابلے میں تم یہ کہو کہ میری بھی کوئی روشنی ہے تو یہ جرم ہے. تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ تیرا مجرم آج میں ہوں. اگر وہاں میری ماں ہے، اصل انا تو اللہ کیا، تو پھر یہ جرم ہے. ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہی یہ ہے. کہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں تک. ہم اس بحث میں پڑے ہو بھائی صاحب اٹھاؤ تو صحیح. ہر چیز قبضے میں جپھی ماری ہوئی ہے اور کہہ رہے ہو میں اٹھا رہا ہوں. کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے، کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے، کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل سے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں کہ نہیں اٹھائے، اور پھر باندھ لیے. تیری مرضی. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ باندھنے کا مطلب کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ لو. یہ ہاتھ تبھی حرکت کریں جہاں اللہ کا حکم ہو. جہاں حکم ہو کہ نہیں ریئیکٹ کرنا تو نہیں ریئیکٹ کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکے میں ایک آدمی نے تپھڑ مارا. انہوں نے بھی جواب میں تپھڑ مار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی. تمہیں برداشت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر نہیں برداشت کر سکتے اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب اللہ مجھے فتح دے گا تو آ جانا. لیکن ابھی تم ریئیکٹ نہیں کر سکتے، ابھی جھیلنا ہے، برداشت کرنا. اس لیے مکے میں منافق کوئی نہیں تھا. وہاں تو ادھر ایمان لاتے تھے، ادھر تتی ریت پر لٹا لیا جاتا تھا. نفاق وہاں تھا جہاں مفادات ہوتے ہیں. تو خشوع یہ ہے کہ بندے کی تڑ ٹوٹ جائے، ہاتھ اٹھا لے ہر چیز سے، دعوی ملکیت ترک کر دے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دل میں جم جائے، جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے. مجھے کچھ دیر کے لیے اس نے دیا ہے، مجھے میرا رویہ دکھلانے کے لیے کہ تو یہ ہے. اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا کہ جب ہم نے عمل کیے تو اللہ پاک نے کہا یہ کیسا نکلا ہے. ماں باپ کہتے ہو تو کتوں نکلا ہے میرے چشم. جب چند چڑھاتی ہے نا اولاد تو ماں باپ کے لیے وہ سرپرائز ہوتا ہے. اللہ کے لیے ہمارا کوئی عمل سرپرائز. اس نے ہمیں جان کر پیدا کیا ہے. وَأَنْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. اس نے جب زمین میں سے تمہیں اٹھایا تھا نا، وہ تمہیں اس وقت بھی اعلم، بڑی اچھی طرح تمہیں جانتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم جن تھے اپنی ماؤں کی بطین. اصل میں جن کس کو کہتے جو نظر نہ آئے، جنین اسی سے بنا ہے، چھوٹا جن. جب تم جنین تھے اپنی ماؤں کے رحموں میں، وہ اس وقت بھی تم سے اسی طرح واقف تھا جس طرح آج. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو زیادہ شیخیاں نہ بگارا کرو، تم بڑے نیک ہو. وہ اچھی طرح جانتا ہے کون تقوی والا ہے، تو وہ جانتا ہے. یہ سارا کھکھیڑ اس لیے ہے کہ وہ ہمیں دکھلا دے کہ ہم کیا ہیں، اور قیامت کے دن جب عدل کرے تو ہم یہ نہ کہیں کہ جی وہ تو ہم، آپ نے ہمیں کرنے کا موقع نہیں دیا. اللہ قیامت کے دن اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا، ہمارے عمل کی بنیاد پر کرے. اگر علم کی بنیاد پر کرتا تو ہمیں وہیں سے ڈائریکٹ فلائٹ میں جنت میں بھیج دیتا. اسے پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں، کسی پر جبر نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تم آزاد ہو، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کرے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم کفر کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی تسبیح نہیں چاہیے، اس کا کوئی گھاٹا نہیں. یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، نہ کرو تو.
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ بندہ جب کفر کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے چونکہ وہ پیار کرتا ہے بندے سے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کافر فلاں کو بنایا، اللہ پاک نے، اور نہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے کفر کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تم ایمان لے آؤ، شکر کرو تو وہ راضی ہوتا، خوش ہو جاتا۔ رضی اللہ عنہم، یہی تو ہے کہ وہ کفر سے کھنچ کر آئے، باپ کافر رہ گیا، بیٹا مومن ہو گیا، رب کی رضا پا لی اس نے۔ تو وہ تڑ ختم ہو جائے، اگر وہ تڑ ختم نہیں ہوتی تو بھائی صاحب آپ بے شک پانچے کھینچ کے گھٹنوں تک لے جائیں، وہ بندے کے اندر فرعون موجود ہے، وائرس ہے۔ یہ نشانی ہے نا، وہ جو تہمت گھسیٹ کے چلتے تھے، یہ تکبر کی نشانی تھی۔ سردار ہمیشہ ایکسٹرا تہمت لٹکایا کرتے تھے، لڑ بھی ایکسٹرا لٹکایا کرتے تھے، ٹانگیں بھی چوڑی کر کے چلا کرتے تھے۔ یہ متکبرین کی چال ہے نا۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر بڑے نرم خو ہو کر چلتے، فطری چال چلتے ہیں، زیادہ ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے۔ بدماشی کا انداز ہے نا، دور سے پتہ چل جاتا ہے کپڑے۔ یہ مظاہر ہیں، سمپٹمز ہیں تکبر کے۔ اگر تکبر اندر موجود ہے، بظاہر آپ نے پیناڈول کھا کے بخار اتار بھی لیا ہے، تو بخار تو کوئی بیماری نہیں ہے، بخار تو نشانی ہے کسی بیماری کی۔ شلوار اوپر بھی چلی جائے، تکبر اندر موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ تو خشوع کیا ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، میلٹ ہو جاتے، پگھل جاتے۔ جب پکا بت بن جاتا ہے نا تو مزاحمت ہوتی ہے، وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، شیپ تبدیل نہیں کرتا، یہ مزاحمت ہوتی ہے۔ جب وہ میلٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو شکل سنار چاہے وہ دے دے، وہ مزاحمت نہیں کرتا۔ وہ چوڑیاں توڑ کے کانٹے بنا دیتا ہے، کانٹے توڑ کے چوڑیاں بنا دیتا ہے، گلے کا ہار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب تم میلٹ ہوگے، میل نکلے گی، رب تمہیں جو چاہے بنا دے، بننے کے لیے تیار ہو تم۔ جنہوں نے اپنے آپ کو رب کے سامنے سونپ دیا، میلٹ ہو گئے، وہ نئے انسان بن گئے۔ جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ آج ہمارا فلاں کام کسی صحابی سے ثابت ہو جائے، سنت ثابت ہو گئی۔ ہمارا ریفرنس وہی ہے نا، سنت کہاں تھی؟ درختوں کے ساتھ نہیں لگتی۔ سنت اسی کا نام ہے، نبی کا وہ عمل جو صحابہ میں راہ پا گیا، رواج پا گیا، وہ سنت ہے۔ جو 100 سال 200 سال 400 سال بعد برآمد ہو گیا کسی بندے کے ذریعے، کوئی حدیث پتہ چل گئی، وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے، وہ حدیث ہے۔ سنت وہی ہے جس نے رواج پا لی۔ ہمارا ریفرنس وہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ایک جماعت ہے۔ تو پہلی چیز نماز، پھر نماز کی کیفیت۔ نماز کے دو جز ہیں، جس طرح انسان کے دو جز، ایک باڈی اس کی، ایک اس کی روح۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ روح نکل جاتی ہے، بظاہر انسان چٹا گورا موٹا تازہ، بالکل اسی دن فٹنس رپورٹ لے کر آتا ہے ہاسپٹل سے، لیکن آپ اسے دفن کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا دوسرا جز نکل گیا۔ آپ کہتے ہیں انتقال کر گیا، یعنی منتقل ہو گیا، تو وہ جو اصل تھی اس کی وہ منتقل ہو گئی۔ اب اس نے باڈی کو کیا کرنا؟ آپ ہندوؤں میں بڑا بیٹا اگنی دکھاتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے۔ مسلمانوں میں بڑے بیٹے کو جنازہ پڑھانا چاہیے، قبر میں اتارنا چاہیے۔ کیا کرتے؟ سب سے عزیز تو یہی رشتے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے پاس۔ مٹی کے سپرد کر دیتے ایک جزو کو، اس لیے کہ دوسرا جزو منتقل۔ اسی طرح نماز ہے، کہا پرانے کپڑے کی طرح منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی۔ نماز کی بھی ایک باڈی ہے، ایک اس کی روح ہے۔ وہ خشوع اس کی روح ہے، باڈی اس کی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں، آپ قومے میں، آپ جلسے میں، آپ اتحیات میں۔
یہ اس کی باڈی ہے، اس کی بنیاد پر فقی یا مفتی فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ جو روح ہے اس کا فیصلہ مفتی نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ کو قبول تھی وہ بے روح نماز تھی، بے روح سجدے تھے، یا ان میں جان بھی تھی۔ ایک ہے حیت، حیت کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، جگہ پاک، وہ کہتا ہے نا جسہ پاک، جگہ پاک، جو اس کی نماز کے جو ارکان ہیں، کپڑے پاک۔ تو جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، وہ جگہ، حیت جگہ، آپ ایک جگہ پر قیام کریں گے، جگہ پر رکوع کریں گے، جگہ پر سجدہ کریں گے، یہ اس کی حیت ہے، اس کی باڈی ہے۔ کیفیت کی جگہ کوئی نہیں ہوتی، کیفیت کی جگہ کوئی نہیں ہوتی، کیفیت کا وقت کوئی نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت ہے، جو آپ نے اس سے کیفیت لی ہے، اگر لی ہے تو وہ وہاں مسجد تک نہیں رہے گی۔ آپ اگر دفتر میں بیٹھیں گے تو وہ حیت اپنی جگہ موجود ہے، دکان پہ بیٹھیں گے موجود ہے، عدالت میں بیٹھیں گے موجود ہے، آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جہاں بھی ہوں گے، وہ کیفیت آپ کے ساتھ ہوگی جو ہم نے نماز سے لینی ہے۔ اور وہی لینے ہم دوبارہ چارجنگ کے لیے آتے ہیں نا، پھر پوری چارجنگ ہوتی ہے ہماری اس میں۔ اب آپ ایک نے بیٹری لی ہوئی ہے، آپ نے ایک جگہ لگایا ہوا اس کو، لائٹ بھی جل رہی ہے، چارجنگ ہو رہی ہے۔ ایک جگہ لگانی ہے نا آپ نے چارجنگ کے لیے، چاہے موبائل ہو یا جو بھی، وہ ایک جگہ لگتا ہے، وہ کچھ اخذ کرتا ہے اس جگہ سے، وہ اخذ کرتا ہے، اس کے بعد آپ اس جگہ سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اب آپ بازار جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، ہوٹل پہ جاتے ہیں، گاڑی میں آ کے اس کو لگا کے انجن کو دیکھتے ہیں، کچھ حاصل ہوا ہے تو وہ ہر جگہ آپ کا کام کر رہی ہے نا، یہ اس کی کیفیت ہے۔ اگر نماز سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا، آپ دکان پہ گئے تو جھوٹی قسمیں کھائیں، کم تولا، کم ناپا، بد نظری کی، تو کہاں کیفیت ہی کوئی نہیں۔ لکھ دیا گیا کہ چارجنگ پہ تو لگا ہوا تھا، 7 نمازاں پڑھ دے، اتنا ہی زیادہ غصہ چڑھ جائے۔ چارجنگ پہ آپ نے ٹھوکا ہوا وہ 12 گھنٹے، اور ادھر آپ بات کریں ادھر کہیں کر جائے وہ، تو ایسے موبائل کو کیا برتا، وہ بیچنے کا قابل بھی نہیں ہوتا، اٹھا کے کچرے والے ڈرم میں پھینکتے ہیں اس کو۔ وہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر بلند نہیں ہوتی، منہ پر پرانے کپڑے کی طرح مار دی جاتی ہیں، پکڑ اپنی نماز، اس لیے کہ وہ ایک کلمہ حق نہیں کہہ سکتی، وہاں بھی جھوٹ بول دیتی۔ نظروں کا شٹر کتنا بڑا ہے یار، یہ کوئی اسٹیل کا تو نہیں ہے نا، اس کو نیچا کرنا، گیلنس کو تھوڑا سا لو کر لینا۔ پورا ناپنا، پورا تولنا، وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے، نہیں کرنا پورا تو وعدہ کرو ہی مت۔ اس لیے فرمایا کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، اگر وعدہ کر بیٹھے، وہ ریبڑیوں کی طرح وعدے بانٹتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے نبھانا بھی ہے، مجھے پکڑا جائے گا۔ وہ کر سکتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں، جس نے پورا نہیں کرنا ہوتا وہ تو فون پہ ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی وعدہ کر دیتا۔ تو نماز کی کیفیت الگ چیز ہے، نماز کی حیت الگ چیز ہے۔ ہمارا سارا زور حیت پہ ہوتا ہے، ٹوپی رکھنی ہے، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا ہے، ٹانگیں اس طرح ہونی چاہیے، دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، فلاں کی شرٹ ہے نہیں ہوتی جی، وہ بازوؤں سے اوپر ہے کونی سے تو جی نماز مکروہ ہے، اور بھائی صاحب ناف سے گھٹنے تک اس نے ڈانکا ہوا، اس کی نماز ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے اس کی، اتنا ہی مطلوب تھا اس سے۔ زینت الگ چیز، وہ زینت السیارات الگ چیز ہے۔ گاڑیاں جب پاس ہوتی ہیں تو زینت دیکھ کے نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ وہ زینت اتروا دیتے ہیں۔ یہ لائٹیں جو لگائیں نکالو، یہ چیز بھی نکالو، یہ شیشے کے اوپر سے اتارو، یہ
پھر وہ پاس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہی حال ہوگا. تو حیت اور کیفیت دونوں میں وہ جو خشوع ہے، الصلاۃ جو ذکر کیا، باڈی کا ذکر کیا، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ فلاں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. الذین هم فی صلاتہم، صلاۃ باڈی، خاشعون اس کی روح ہے. مولوی فیصلہ کرے گا نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مفتی صاحب. اللہ فیصلہ کرے گا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی روح دے کر کہ وہ چیز بھی تھی کہ نہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اس لیے لغو میں جو ٹائم لگتا ہے وہ اس سے کچھ کمائیں گے نا. ایک بندہ پیسے بھی دے دیتا ہے کسی کو اور چیز جو خریدی ہے وہ بھی وہیں چھوڑ آتا ہے، یہ چیز لیتے ہی نہیں ہے، تو کتنا افسوس ہوتا ہے. ہو چیز کا نہیں ہوتا کہ میں پیسے دے آیا ہوں یار اور چیز بھی ادھر چھوڑ آیا ہوں. اسی طرح ہوگا. یہ ہمارا ایسٹ، یہ وقت، یہ ہمارا جو ہے وہ سرمایہ ہے. یہی لے کر ہم آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں دنیا میں. کوئی چیک نہیں ہمارے ساتھ ہوتا، کوئی سونے کی وہ 555 والی کوئی اینٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس. وقت ہوتا ہے بس، وہ طے کر کے بیچتے ہیں اللہ پاک. پہلے موت کا دن طے کرتا ہے تو زندگی طے ہوتی ہے کہ اتنے سال جیے گا. اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت طے کی ہے پھر زندگی کا سپیم جو ہے ہوا ہے کہ بھئی یہ اتنا اس بندے کا وقت ہے. یہ لے کر ہم آتے ہیں. اسی کو نبیوں نے بھی استعمال کیا، صالحین نے بھی استعمال کیا، صدیقین نے بھی استعمال کی ہے. کوئی ایکسٹرا اور چیز نہیں، ٹائم ہی تھا ان کے پاس. اور نبی دنیا میں وقت کو خرچ کرنے کا طریقہ بتانے آتے ہیں. کوئی ڈیزل پیٹرول اور وہ گریس بنانے نہیں آتے. یہ انسان کے اندر علم الاسماء میں ہے. وہ آدم علیہ السلام کی مٹی میں رکھ دیا ہے کہ مٹی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیا کیا اس میں سے نکالنا ہے، کوریدنا ہے. نبیوں کا یہ فیلڈ نہیں ہے. ایک صاحب ایک ملحد کہتا کہ جی حضور اگر معراج پہ گئے تھے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ زمین گول ہے. میں نے کہا پھر حضور اگلی دفعہ سارے وہ براقیں لے کر آتے، سارے صحابہ کو بٹھا کر اور سارے منافقین اور کافروں کو بٹھا کر اوپر لے جا کر اس کا مشاہدہ بھی کرواتے، دیکھو گول ہے. لوگ اگر حضور بتاتے بھی گول ہے تو جنہوں نے حضور کی زبان پر اعتبار نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ گول والی پر کیسے اعتبار کر لیتے جی. اس لیے نبی ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں، جانتے بوجھتے نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مکے میں نہروں کی طرح رستے نہیں نکلتے. آپ اندازہ کر لیں، ایریل ویو دیکھیں مکے کا، ان سڑکوں کو دیکھیں، پتہ چلتا ہے نہریں چل رہی ہیں. ننگے پاؤں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اونٹ چرانے والے عمارتیں اور ٹاور بنانے میں ایک دوسرے کی مسابقت کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ نبی سے چھپا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا میں نے اس کو بھی دیکھا جس نے تھوکا ہے مسجد میں، اور میں نے قیامت کے دن وہ تھوک جو ہے وہ اس کے ماتھے پر لٹکا ہوا بھی دیکھا. لیکن وہ اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا مناسب ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.